الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے، جس اللہ پاک ذات نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کے اندر ہر نعمت ہمارے لیے میسر کر کے رکھی. حالانکہ اگر ایک انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں استعمال کرتا ہے، اور ہزاروں نعمتیں وہ انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. لیکن ایک انسان جو ہے وہ بہت ناشکرہ انسان ہے. اس لیے قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتا: ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس رب کریم کی، جس مالک کی صبح سے لے کر شام تک ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر اللہ نے ہزاروں نعمتیں رکھی ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اگر ہم ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا نہ کر سکے تو ہمارا زندگی بسر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو ہمارا گزشتہ مضمون جو چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، اور انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ اے میرے بندو اس وہم میں کبھی مت رہنا کہ تم آزاد ہو دنیا کے اندر، بلکہ تمہاری اوپر چاروں طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تمہاری طرف سے ہر طرف سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تم چاہے رات کے اندھیروں میں چھپ کے کرو، یعنی چاہے دن کے اجالے میں کرو، تم کسی بھی حال میں کچھ بھی کام بھی کرو، ذرہ ذرہ تمہارے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے. یعنی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، تمہارے ذرہ ذرہ کی حرکت کو ہم لکھ رہے ہیں اور اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور فرشتے تمہارے رجسٹروں کے اندر اس کو محفوظ کر رہے ہیں. وہ تب پتہ چلے گا جب قیامت کے دن تمہارے سامنے جب وہ رجسٹر کھلے گا، تمہارے سامنے تمہارے نامہ اعمال کی جو کتاب کھلے گی، تب جا کر انسان کو احساس ہوگا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارا ہوتا، کہ میں نے اپنی زندگی کو نافرمانیوں میں گزار دیا، کاش میں نے اپنی زندگی کو اچھا گزارا ہوتا ہے. تب یہ انسان کو یاد آئے گا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ آج تو میرا یہاں پر ہر چیز موجود ہے، میری ذرہ ذرہ کی حرکتیں اللہ نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. فرشتوں نے کتابوں کے اندر اپنے رجسٹر کے اندر اس کو ذرے ذرے کو ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے. پھر انسان حیران اور ششدر رہ جائے گا. پھر وہاں پر انسان کو قیامت کے دن افسوس کے علاوہ، ہاتھ ملنے کے علاوہ انسان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟
پچھلے بیان میں جو قیامت کے بارے میں، جو جہنم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر ارشاد فرمایا کہ جو جہنم ہے وہ کن لوگوں کے لیے ٹھکانہ بنایا گیا ہے، وہ شریر لوگوں کے لیے ٹھکانہ بنایا گیا ہے، وہ ظالموں کے لیے ٹھکانہ بنایا گیا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اور دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ تم اس چیز کو بھی بھول گئے کہ ہم تمہارے اوپر ہر چیز فوکس رکھے ہوئے ہیں، تمہاری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اگر تمہیں اس چیز کا بھی پتہ نہیں چلا تو چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، بلکہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہارے عذاب کو دن بدن بڑھایا جائے گا۔ پھر انسان ذرا غور و فکر کرے، کیا میں جہنم کے اندر اس عذاب کو برداشت کر سکوں گا کہ انسان جب گرم خون وہاں پر پیے گا اور ایک گھونٹ پیے گا تو انسان کی ساری آنتڑیاں گل کر راکھ ہو کر وہاں اس کے پاخانے والے راستے سے نکل آئیں گی، وہ حشر انسان کا ہوگا۔ ایک انسان کو جہنم کے اندر جھاڑی دار کانٹے دار درخت اس کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے، تو کیا ہم یہ چیزیں برداشت کر سکیں گے؟ آج اگر ہمیں دنیا کے اندر اتنی سے آگ چھو لیتی ہے تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں؟ ذرا سوچئے، یہ انسان ذرا غور و فکر کر اپنی زندگی کے بارے میں کہ اگر تو اس دنیاوی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اس دنیاوی زندگی کو نافرمانیوں کے اندر گزار دیتا ہے، تو سوچ قیامت کے دن جہنم کے اندر یہ چیزیں کیسے برداشت کرے گا۔ اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ذکر ارشاد فرمایا، اور یہاں سے آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کا تم نے ذکر سن لیا، اور یہ بھی سن لو کہ جو دنیا کے اندر میری فرما برداری کرے گا، جو میرے نیک بندے ہوں گے، ان کے لیے ہم نے جنت کے اندر کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ ان للمتقین مفازا، کہ بے شک جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا راستہ آسانی سے کھل جائے گا، اور وہ جنت کے اندر جائیں گے اور ٹھاٹ اور باٹ سے رہیں گے۔ اور جنت کے اندر کیا کیا ہوگا؟ ان للمتقین مفازا، کہ جو متقی لوگ ہوں گے، جو کامیاب لوگ ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ حدائق و اعنابا، کہ چاروں طرف دیکھیں گے کہ باغات ہی باغات ہوں گے اور انگوروں کے درخت ہوں گے، تمہارا من چاہے گا تو جس درخت سے تم پھل حاصل کرو، تمہارا جی چاہے گا تو وہ چیز تمہارے ہاتھ کے اوپر حاصل ہو جائے گی۔ ایک درخت لگا ہوگا اور انسان کے دل میں تمنا ہوگی کہ میں فلاں پھل کھاؤں، انگور کھاؤں، سیب کھاؤں، یعنی جس چیز کی انسان تمنا کرے گا وہ پھل فروٹ اس کے ہاتھ میں خود بخود آ کر رہے گا۔ حدائق و اعنابا وکواعب اترابا، اور اللہ نے انسان کے لیے جنت کے اندر کیا رکھی ہے؟ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حوریں رکھی ہے، جن چیزوں کے پیچھے انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، جن چیزوں کے پیچھے انسان دنیا کے اندر گناہوں میں پڑتا ہے، جن چیزوں کے پیچھے انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو نافرمانیوں کے اندر گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس پوری دنیا کی گندگی سے بچ کر آ گئے پوری دنیا کے اندر جو گندگی ہے، اگر تم اس سے بچ کر آ گئے اور سیف ہو کر آ گئے اور تم نے اپنے آپ کو کامیاب بنایا اور اپنی آخرت کو کامیاب بنایا، تو تمہیں جنت کے اندر حوریں عطا کروں گا، وکأسًا دہاقا، اور پیالے ہوں گے وہاں پر شراب اور شہد کے اور دودھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بڑی بڑی نہریں رکھی ہوں گی، شراب کی نہریں رکھی ہوں گی، دودھ کی نہریں رکھی ہوں گی، شہد کی نہریں رکھی ہوں گی، اور شراب ایسی ہوگی کہ دنیا والی شراب نہیں ہوگی جس کو پی کر انسان نالیوں میں گرتا ہے، انسان کو دھکے لگتے ہیں، انسان کو اپنوں کی پہچان نہیں رہتی، بڑے چھوٹے کی پہچان نہیں رہتی، لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شراب رکھی ہے کہ جس کو پینے کے بعد انسان پرامن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جائے گا، انسان کو اس کو پی کر انسان لذتیں حاصل کرے گا۔ یہ کب چیزیں ملیں گی؟ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کے اندر فرما برداری کرے گا،
وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے، یعنی بھرے ہوئے ہوں گے، پیالوں کے اندر ہر قسم کے شباب اور جام ہوں گے، یعنی شہد کے پیالے ہوں گے، دودھ کے پیالے ہوں گے، شہد کے پیالے ہوں گے. یہ سب چیزیں انسان کو جنت کے اندر ملیں گی. شرط یہ ہے کہ اس کو اپنی دنیا کو کامیاب بنانا پڑے گا، اور اپنی آخرت کو، سب سے بڑی چیز ہے اپنی آخرت کو تیار کرنا پڑے گا، جس چیز کے لیے اس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور نہ اس کے اندر وہ کوئی لغو بات سنے گا اور نہ کوئی وہاں پر جھوٹ بات سنے گا. جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ ہے اچھا حساب لینے والا ہے، یعنی پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر جس طریقے سے تم زندگی بسر کرو گے اسی حساب سے تمہیں قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا، اس کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے کہ انسان ہے جب دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر اس کی رزق کی تنگی نہیں کرتا، اس کو رزق نہیں بند کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب نعمتیں عطا کرتا ہے کہ تاکہ قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ کی جائے کہ جب دنیا کے اندر تجھے ہر چیز اللہ نے میسر کر کے رکھی تھی، اللہ نے تجھے ہر چیز عطا کر کے رکھی تھی، پھر تو کیوں اللہ کو بھلا بیٹھا اور اپنا دنیا کو اپنا مقصد بنا کر بیٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.